کبھی کبھی ایک تھپڑ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کبھی ایک حقارت بھری نظر کسی کے دل میں انتقام کا ایسا لاوا روشن کر دیتی ہے جو پورے شہر کو راکھ کر سکتا ہے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی مغرور بیٹی، جس کے قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے، اور وہ ایک معمولی سا غریب مکینک جس کی خودداری اس کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جب امیر زادی کا غرور ایک غریب کے عشق سے ٹکرایا تو کیا ہوا؟ کیا شاہان اپنا بدلہ لے پائے گا، یا عائزہ کی محبت اسے ایک بار پھر جھکنے پر کر دے گی مجبور؟ RN ناولز کی خصوصی پیشکش، ایک ایسی داستان جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ شہر کی سب سے مہنگی گاڑی ایک سنسان سڑک پر کھڑی تھی۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا اور عائزہ غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ ڈیڈ، یہاں کوئی مکینک بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ایک پرانی بائک وہاں رکی۔ شاہان اپنی میلی شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے رک کر مدد کی پیشکش کی۔ عائزہ نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تم جیسے لوگ میری گاڑی کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، تمہارے گندے ہاتھ ہیں۔ شاہان مسکرایا۔ میرا ہاتھ گندا ہے میم، پر نیت نہیں۔ اب یہاں کوئی اور نہیں آئے گا۔ عائزہ کی مجبوری تھی، اس نے اسے کام کرنے دیا۔ شاہان نے گاڑی ٹھیک کر دی، لیکن جب عائزہ نے اسے پیسے دینے کے لیے نوٹ اس کے منہ پر پھینکے تو شاہان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے وہ نوٹ اٹھائے اور عائزہ کی مہنگی گاڑی کے شیشے پر چپکا دیے۔ محنت کی مزدوری لیتا ہوں، خیرات نہیں۔ عائزہ نے غصے میں شاہان کو تھپڑ مار دیا۔ شاہان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جس نے عائزہ کو اندر تک لرزا دیا۔ یاد رکھنا شہزادی، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ شاہان غریب ضرور تھا، لیکن ذہین تھا۔ اسے اسی بڑے کالج میں اسکالرشپ مل گئی تھی جہاں عائزہ بھی پڑھتی تھی۔ جب عائزہ نے شاہان کو کالج کی لائبریری میں دیکھا تو اس نے اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شاہان کے بیگ میں اپنا مہنگا فون چھپا دیا اور شور مچا دیا کہ شاہان چور ہے۔ کالج کے پرنسپل کے سامنے جب شاہان کا بیگ کھولا گیا تو فون وہیں تھا۔ عائزہ فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاہان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے نہیں چرایا، اس نے صرف اتنا کہا۔ پرنسپل نے اسے کالج سے نکالنے کی دھمکی دی، لیکن تبھی کالج کا ایک چوکیدار گواہی دینے آ گیا کہ اس نے عائزہ کو فون رکھتے دیکھا تھا۔ پانسا پلٹ گیا۔ عائزہ کی سب کے سامنے سبکی ہوئی۔ رات کو شدید بارش ہو رہی تھی۔ عائزہ کی گاڑی ایک بار پھر خراب ہو گئی، لیکن اس بار وہ کسی خطرناک علاقے میں تھی۔ کچھ اوباش لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ عائزہ خوف سے چلانے لگی۔ اچانک وہی پرانی بائک وہاں آئی۔ شاہان نے اکیلے ان چاروں لڑکوں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھگا دیا۔ شاہان خود زخمی ہو گیا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ عائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے تو تمہیں ذلیل کیا تھا۔ شاہان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچایا۔ عائزہ کے دل میں پہلی بار شاہان کے لیے ہمدردی جاگی۔ اس نے اسے شکریہ کہنا چاہا، پر شاہان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب شاہان نے کالج میں ٹاپ کرنا شروع کر دیا اور لڑکیاں اس کی سادگی اور ذہانت کی دیوانی ہونے لگی تھیں۔
آئزہ کو پہلی بار حسد محسوس ہوا۔ آئزہ کی سالگرہ کی پارٹی تھی۔ اس نے شاہان کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ وہ اسے اپنی امیری دکھا سکے۔ شاہان ایک سادہ سی سفید قمیص میں آیا، پر وہ سب سے الگ لگ رہا تھا۔ آئزہ کی منگیتر روہن نے شاہان کو نیچا دکھانے کے لیے اسے ویٹر سمجھ کر ڈرنک لانے کے لیے کہا، تو شاہان نے روہن کا ہاتھ مروڑ دیا اور کہا، میں ویٹر نہیں ہوں، اور کہا، میں یہاں تمہاری منگیتر کی اوقات یاد دلانے آیا ہوں۔ پارٹی کے بعد آئزہ شاہان کے پیچھے باغ میں گئی اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منگیتر سے بدتمیزی کرنے کی؟ شاہان نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ منگیتر، کیا تم واقعی اس سے پیار کرتی ہو یا بس اپنے باپ کی دولت بچانے کے لیے اس سے شادی کر رہی ہو؟ آئزہ خاموش ہو گئی۔ شاہان کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ شاہان نے آئزہ کو بتایا کہ وہ اسے پہلے دن سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن اس کے غرور نے اسے دور رکھا۔ آئزہ نے ہنستے ہوئے کہا، ایک غریب مکینک اور ایک ارب پتی کی بیٹی، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو شاہان۔ شاہان نے سرد لہجے میں کہا، ایک دن میں اتنا بڑا بنوں گا کہ تمہارے باپ کو میری منتیں کرنی پڑیں گی۔ آئزہ کے باپ سیٹھ کمال کو جب پتہ چلا کہ ایک غریب لڑکا اس کی بیٹی کے گرد گھوم رہا ہے، تو اس نے شاہان کے چھوٹے سے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیا۔ شاہان کی بوڑھی ماں سڑک پر آ گئی۔ شاہان جب گھر پہنچا تو وہاں ملبے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ ماری، اب یہ محبت نہیں، جنون بنے گا۔ شاہان اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ملبے کے پاس کھڑا تھا۔ آئزہ دور اپنی گاڑی میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، لیکن زبان پر اب بھی خاموشی تھی۔ شاہان نے آئزہ کی طرف دیکھا اور ایک پتھر اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ یہ زخم تب تک نہیں بھرے گا آئزہ، جب تک میں تمہارے باپ کا غرور اسی مٹی میں نہ ملا دوں۔ شاہان شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ 5 سال گزر گئے۔ آئزہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کے باپ کا بزنس خسارے میں جا رہا تھا، اور روہن جو کہ آئزہ کا منگیتر تھا، صرف اور صرف دولت کا بھوکا نکلا۔ آئزہ اب وہ مغرور لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ وقت نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ شہر میں ایک نئے بزنس ٹائکون کی آمد ہوئی، جس کا نام ایس ایچ گروپ تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا مالک کون ہے، بس اتنا پتا تھا کہ وہ ہر اس کمپنی کو خرید رہا ہے جو کمال ٹائکون یعنی کہ آئزہ کے باپ کی دشمن ہے۔ آئزہ کے باپ کی آخری پراپرٹی نیلام ہونے والی تھی۔ ہال میں سب بڑے لوگ موجود تھے۔ آئزہ بھی وہاں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب بولی شروع ہوئی تو ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز آئی، 50 کروڑ۔ سب مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے۔ کالی مرسیڈیز سے ایک شخص اترا، مہنگا سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ وہ شاہان تھا۔ آئزہ کے ہاتھ سے پرس گر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مکینک شاہان ہے۔ نیلامی جیتنے کے بعد شاہان سیدھا آئزہ کے پاس آیا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا اور اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ گہری اور خطرناک تھیں، اور وہ بولا، کیسی ہیں میم؟ سنا ہے آپ کی گاڑی کا ٹائر اب بھی پنکچر رہتا ہے۔ ہاں، پر بس اب ٹھیک کرنے والا کوئی غریب مکینک نہیں رہا۔ آئزہ کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کا باپ کمال صاحب غصے اور شرمندگی سے وہاں سے نکل گیا۔ شاہان نے آئزہ کے گھر کا سودا کر لیا۔
اس نے کمال صاحب کو مہلت دی کہ وہ 2 دن میں گھر خالی کر دیں۔ عائزہ شاہان کے دفتر پہنچی۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑائی، شاہان میرے باپ بوڑھے ہیں، وہ سڑک پر نہیں رہ سکتے، پلیز پلیز ہمیں معاف کر دو۔ شاہان اپنی کرسی سے اٹھا اور عائزہ کے قریب آیا۔ معافی؟ عائزہ، جب میری ماں سڑک پر تھی تب تمہارا رحم کہاں تھا؟ شاہان نے عائزہ کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر تمہارے پاس رہے تو تمہیں 1 مہینے تک میری پرسنل سیکیورٹی بن کر کام کرنا ہوگا اور وہی سلوک سہنا ہوگا جو میں نے سہا تھا۔ عائزہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے شرط مان لی۔ اگلے دن سے عائزہ شاہان کے آفس میں فائلیں اٹھائے پھر رہی تھی اور شاہان اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ روہن کو جب پتہ چلا کہ عائزہ اب غریب ہو گئی ہے اور شاہان کے پاس کام کر رہی ہے تو اس نے عائزہ سے منگنی توڑ دی اور سب کے سامنے اس کی تذلیل کی۔ تم تو اب 1 ٹکے کی بھی نہیں رہی عائزہ۔ شاہان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن عائزہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے روہن کا گریبان پکڑا اور اسے ہال سے باہر پھینک دیا۔ ایک رات دیر تک کام کرنے کے بعد آفس سے نکلتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ عائزہ سڑک کے کنارے کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہان اپنی گاڑی لے کر وہاں رکا۔ بیٹھو، عائزہ نے انکار کیا، لیکن شاہان نے اسے زبردستی بٹھایا۔ گاڑی میں وہی پرانا گانا چل رہا تھا جو کبھی شاہان کی بائک پر چلتا تھا۔ عائزہ رونے لگی۔ شاہان، تم مجھ سے بدلہ لے لو پر میری روح کو مت مارو۔ شاہان نے گاڑی روکی اور عائزہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عائزہ، میں تمہیں دکھ دے کر خوش ہوں؟ میں ہر رات خود سے لڑتا ہوں کہ تم سے نفرت کروں، لیکن جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا عشق میرے انتقام پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ شاہان نے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ نے اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ان کے درمیان 5 سال کی دوری اب پگھلنے لگی تھی۔ ابھی ان کے درمیان قربت بڑھ ہی رہی تھی کہ شاہان کی ماں کو پتہ چل گیا کہ شاہان عائزہ سے مل رہا ہے۔ شاہان کی ماں نے شاہان کو اپنی ممتا کا واسطہ دیا۔ شاہان، جس لڑکی کے باپ نے ہمیں سڑک پر پھینکا تم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف کمال صاحب نے شاہان کو ختم کرنے کے لیے شہر کے سب سے بڑے گینگسٹر سے ہاتھ ملا لیا۔ شاہان کی ماں نے شاہان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر کی قسم دے دی۔ شاہان، جس لڑکی کے باپ نے ہمیں سڑک پر بھوکا پیاسا چھوڑا، جس نے ہمارا گھر گرایا، تم اسی کی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہو۔ اگر تم عائزہ کے پاس گئے تو میرا مرا ہوا منہ پاؤ گے۔ شاہان پتھر بن گیا۔ ایک طرف ماں کا حکم تھا اور دوسری طرف عائزہ کی وہ آنکھیں جن میں اب غرور نہیں بلکہ پناہ کی تلاش تھی۔ عائزہ کو جب پتہ چلا کہ شاہان کی ماں اس کے خلاف ہے تو اس نے شاہان کے دفتر سے استعفیٰ دے دیا۔ شاہان، میں تمہاری اور تمہاری ماں کے بیچ دیوار نہیں بنوں گی، میں چلی جاؤں گی بہت دور۔ شاہان نے اسے روکنا چاہا لیکن اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر رک گیا۔ عائزہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی اور سلائی کڑھائی کر کے اپنا اور اپنے بوڑھے باپ کا پیٹ پالنے لگی۔ عائزہ کا باپ کمال صاحب اپنی ذلت بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے شہر کے ایک خطرناک گنڈے جگوار سے ہاتھ ملا لیا۔ مجھے شاہان کی لاش چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی بیٹی کا سہاگ ہی کیوں نہ اجاڑنا پڑے۔ کمال صاحب نے شاہان کو ایک سنسان گودام میں بلانے کا منصوبہ بنایا، یہ کہہ کر کہ وہ بزنس کے کاغذات واپس کرنا چاہتے ہیں۔ شاہان اکیلا اس گودام میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بھاری لوہے کا دروازہ بند ہو گیا۔ چاروں طرف سے مسلح آدمی نکل آئے۔ شاہان نے مسکرا کر اپنی کوٹ کی جیب سے سگار نکالا۔ کمال صاحب، آپ کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی، ہمیشہ پیچھے سے ہی وار کرتے ہیں۔ اسی وقت جگوار نے گولی چلائی۔
جو شاہان کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ عائزہ کو اپنے باپ کی ڈائری سے اس منصوبے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس گودام کی طرف بھاگی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو شاہان زمین پر گرا ہوا تھا اور جگوار اس کے ماتھے پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ عائزہ نے وہاں پڑا ایک لوہے کا پائپ اٹھایا اور پیچھے سے جگوار کے سر پر دے مارا۔ شاہان، اٹھو شاہان! افراتفری مچ گئی۔ شاہان نے اپنی پستول نکالی اور مقابلہ شروع کیا۔ ایک گولی شاہان کی طرف آ رہی تھی کہ عائزہ اس کے سامنے آ گئی۔ گولی عائزہ کے شانے میں لگی۔ شاہان کی چیخ نکل گئی۔ عائزہ! اس نے غصے میں جگوار اور اس کے آدمیوں پر گولیاں برسا دیں، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی زخمی شیر ہو۔ شاہان عائزہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہسپتال پہنچا، بالکل اسی طرح جیسے کبھی اس نے حیا کو اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر، اگر اسے کچھ ہوا تو میں یہ شہر راکھ کر دوں گا۔ شاہان کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ جس لڑکی کو وہ دشمن سمجھتی تھی، اس نے اس کے بیٹے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ عائزہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے سرہانے شاہان کی ماں کو بیٹھا پایا۔ شاہان کی ماں نے روتے ہوئے عائزہ کا ماتھا چوما۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ میں نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ تیری سچی محبت نہ دیکھ سکی۔ تو نے میرے بیٹے کو دوسری زندگی دی ہے۔ شاہان دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ پولیس نے کمال صاحب کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے شاہان کے سامنے سے گزرے تو شاہان نے ان کا راستہ روکا اور کہا، آپ نے دولت کے لیے اپنی بیٹی کی جان داؤ پر لگا دی۔ آپ جیت کر بھی ہار گئے کمال صاحب۔ کمال صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عائزہ نے اپنے باپ کو معاف تو کر دیا، لیکن اب اس کا رشتہ صرف شاہان سے تھا۔ کچھ دن بعد شاہان اور عائزہ کی منگنی کا فنکشن تھا۔ شاہان نے عائزہ کو ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ عائزہ، اب کوئی طبقاتی فرق نہیں، کوئی غریب کوئی امیر نہیں، بس تم اور میں۔ لیکن اسی وقت ایک پراسرار شخص پارٹی میں داخل ہوا۔ وہ روہن، عائزہ کا سابقہ منگیتر کا بڑا بھائی تھا، جو بیرون ملک سے واپس آیا تھا، اور اس کے پاس شاہان کے ماضی کا ایک ایسا راز تھا جو اس سب کو تباہ کر سکتا تھا۔ منگنی کی تقریب میں جب سب خوش تھے، تب روہن کا بڑا بھائی فارس ہال میں داخل ہوا۔ فارس ایک شاطر وکیل تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ مبارک ہو شاہان، لیکن کیا تم نے عائزہ کو بتایا ہے کہ تم 5 سال پہلے اس شہر سے بھاگے نہیں تھے، بلکہ تمہیں اغوا اور قتل کے کیس میں پولیس ڈھونڈ رہی تھی؟ پورے حال میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ عائزہ نے شاہان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ فارس نے ایک اخبار کا پرانا تراشا نکالا۔ 5 سال پہلے جس رات شاہان کا گھر گرا تھا، اسی رات کمال ٹائکون کا ایک مینیجر قتل ہوا تھا، اور آخری بار شاہان کو اس کے پاس دیکھا گیا تھا۔ شاہان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی عائزہ کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد عائزہ شاہان کے آفس پہنچی۔ شاہان، صرف ایک بار کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ تم قاتل نہیں ہو۔ شاہان نے نظریں جھکا لیں۔ عائزہ، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ میں نے وہ خون نہیں کیا، لیکن ثبوت میرے خلاف ہیں۔ عائزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ ایک مجرم ہے۔ فارس نے شاہان کو اکیلے میں بلایا۔ شاہان، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ فائل پولیس تک نہ پہنچے تو تمہیں اپنی آدھی جائیداد میرے نام کرنی ہوگی اور عائزہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ شاہان نے غصے میں فارس کی گردن دبوچ لی، لیکن فارس مسکرایا۔ مار دو مجھے،
میرے مرتے ہی یہ ثبوت میڈیا کو مل جائیں گے۔ عائزہ اور شاہان کے بیچ دوریاں بڑھنے لگیں۔ عائزہ کو لگا کہ شاہان نے شاید اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس مینیجر کو مارا تھا۔ شاہان نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے عائزہ سے ملنا بند کر دیا تاکہ اسے پولیس کے چکروں سے دور رکھ سکے۔ عائزہ خاموش بیٹھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے خود اس پرانے کیس کی تحقیقات شروع کی۔ وہ اس جگہ گئی جہاں وہ مینیجر مرا تھا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا گواہ ملا جس نے بتایا کہ اس رات شاہان وہاں موجود ضرور تھا، لیکن وہ قاتل کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مارنے کی نہیں۔ تحقیقات کرتے کرتے عائزہ کے ہوش اڑ گئے جب اسے پتہ چلا کہ اس مینیجر کو شاہان نے نہیں بلکہ روہن کے باپ نے مروایا تھا تاکہ کمال صاحب یعنی عائزہ کے باپ کو پھنسایا جا سکے اور الزام شاہان پر ڈال دیا گیا تھا۔ فارس یہ سب جانتا تھا اور وہ شاہان کو صرف اس لیے بلیک میل کر رہا تھا تاکہ اس کی دولت ہڑپ سکے۔ فارس نے چال چلی اور پولیس کو شاہان کے خلاف جھوٹے ثبوت دے دیے۔ اسی وقت جب شاہان ایک میٹنگ میں تھا، پولیس نے اسے ہتھکڑی لگا دی۔ شاہان شاہ، آپ کو 5 سال پرانے قتل کے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ شاہان نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کی نظریں عائزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن عائزہ وہاں نہیں تھی۔ عدالت میں کیس شروع ہوا۔ فارس نے شاہان کو پھنسانے کے لیے جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے۔ جج فیصلہ سنانے ہی والا تھا کہ عائزہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ تھی جو اس مینیجر کے گھر کے خفیہ کیمرے سے ملی تھی۔ کیونکہ جج صاحب، اصلی قاتل شاہان نہیں بلکہ فارس کا اپنا باپ ہے۔ ویڈیو دیکھتے ہی عدالت میں ہنگامہ مچ گیا۔ فارس اور اس کا باپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ شاہان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جب شاہان جیل سے باہر نکلا تو سامنے عائزہ کھڑی تھی۔ شاہان نے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے میری بے گناہی ثابت کر دی عائزہ، لیکن میں نے تمہیں خود پر شک کرنے کا موقع دیا۔ عائزہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب کوئی شک نہیں، بس یقین ہے۔ عدالت سے باعزت بری ہونے کے بعد شاہان کا نام پورے شہر میں گونجنے لگا۔ وہ اب صرف ایک بزنس مین نہیں بلکہ ایک ہیرو بن چکا تھا۔ لیکن روہن جو عائزہ کو کھو چکا تھا اور جس کا باپ جیل جا چکا تھا، اب ایک زخمی سانپ بن چکا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ شاہان اور عائزہ کی شادی کی شہنائیاں نہیں بجنے دے گا۔ شاہان کی ماں اور عائزہ کے درمیان اب ماں بیٹی جیسا رشتہ تھا۔ شاہان نے عائزہ کے لیے ایک نیا محل جیسا گھر بنوایا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ہلدی اور مہندی کی رسمیں ہو رہی تھیں، لیکن حویلی کے باہر ایک مشکوک گاڑی کئی دنوں سے چکر لگا رہی تھی۔ شاہان کے باڈی گارڈز الرٹ تھے اور دشمن گھر کے اندر سے وار کرنے والا تھا۔ روہن نے اپنا حلیہ بدلا اور ایک ویٹر کے روپ میں مہندی کی تقریب میں داخل ہوا۔ اس نے عائزہ کے جوس کے گلاس میں ایک ایسی دوا ملا دی جو اسے آہستہ آہستہ مفلوج کر سکتی تھی۔ عائزہ نے وہ جوس پی لیا اور کچھ ہی دیر میں اسے چکر آنے لگے۔ شاہان نے اسے سنبھالا۔ اسے لگا کہ شاید تھکن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح عائزہ بستر سے نہ اٹھ سکی۔ اس کے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کیونکہ ٹیسٹ رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاہان پاگلوں کی طرح ڈاکٹرز پر چلا رہا تھا، کچھ بھی کرو، میری عائزہ کو ٹھیک کرو۔ ادھر روہن دور بیٹھا یہ سب دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ شاہان کو ایک گمنام نمبر سے ویڈیو آئی۔ ویڈیو میں روہن تھا جس کے ہاتھ میں وہی زہر کی شیشی تھی۔ شاہان، اگر تم چاہتے ہو کہ عائزہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو تو تمہیں میرے پاس اکیلے آنا ہوگا، اور اس بار جائیداد نہیں، تمہاری جان چاہیے۔ شاہان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ شاہان نے کسی کو بتائے بغیر اپنی گن اٹھائی۔ اس نے سوتے ہوئے عائزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تمہارے لیے زندگی واپس لے کر آؤں گا عائزہ، یا پھر
خود زندگی دے دوں گا۔ وہ اسی پرانے ریلوے یارڈ کی طرف نکلا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ ریلوے یارڈ میں روہن نے بم لگا رکھے تھے۔ آؤ شاہان، آج تمہارے غرور اور میری نفرت کا آخری فیصلہ ہوگا۔ روہن نے شاہان پر پیچھے سے حملہ کیا۔ دونوں کے درمیان ایسی خونی لڑائی ہوئی کہ زمین سرخ ہو گئی۔ شاہان زخمی تھا لیکن عائزہ کا چہرہ اسے ہمت دے رہا تھا۔ لڑائی کے دوران روہن کے ہاتھ سے وہ شیشی گر گئی جو عائزہ کو ٹھیک کر سکتی تھی۔ شاہان اس شیشی کی طرف بڑھا لیکن روہن نے اس کی پیٹھ پر خنجر سے وار کر دیا۔ شاہان کراہ کر گرا لیکن اس نے شیشی کے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے مڑ کر روہن کو زوردار ٹھوکر ماری اور اسے لوہے کے ایک پائپ سے مارا۔ روہن نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا۔ یارڈ میں دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ شاہان شیشی سینے سے لگائے آگ کی شعلوں کے درمیان سے بھاگا۔ ایک بڑا ستون اس پر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے چھلانگ لگا دی۔ باہر پولیس پہنچ چکی تھی لیکن یارڈ مکمل طور پر راکھ ہو چکا تھا۔ سب کو لگا شاہان مر گیا لیکن دھوئیں کے بادلوں سے ایک زخمی وجود باہر نکلا۔ شاہان اسپتال پہنچا اور وہ دوا ڈاکٹر کو دی۔ کچھ گھنٹوں بعد عائزہ نے اپنی انگلیاں ہلائیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے پٹیوں میں جکڑا ہوا شاہان کھڑا تھا۔ تم واپس آ گئے؟ عائزہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ شاہان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شاہان اور عائزہ اسپتال سے گھر آ گئے۔ عائزہ اب آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی لیکن شاہان کا دل بے چین تھا۔ اسے لگا کہ روہن اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ شاہان نے حویلی کی سیکیورٹی دگنی کر دی لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ زخمی سانپ دل میں نہیں بلکہ آستین میں چھپا ہوتا ہے۔ روہن دھماکے میں مرا نہیں تھا بلکہ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور اب وہ ایک بھوت بن کر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ آخر کار شاہان اور عائزہ کی شادی کا دن آ گیا۔ پورا شہر روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ عائزہ سرخ عروسی جوڑے میں کسی اور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاہان نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ نکاح ہو گیا، قبول ہے کی صدا گونجی، لیکن جیسے ہی شاہان نے عائزہ کا ہاتھ تھاما، ایک ملازم نے آ کر شاہان کے کان میں کچھ کہا۔ شاہان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کی ماں غائب تھی۔ شاہان کو ایک فون کال آئی۔ دوسری طرف روہن کی وحشیانہ ہنسی تھی۔ شاہان شاہ، تم نے میری شکل بگاڑی، اب میں تمہاری دنیا اجاڑوں گا۔ تمہاری ماں میرے پاس ہے، اس پرانے مٹی کے تیل کے ڈپو میں جہاں سے تمہارا سفر شروع ہوا تھا۔ شاہان نے عائزہ کو دیکھا جو اسے رخصتی کے انتظار میں دیکھ رہی تھی۔ شاہان نے جھوٹ بولا کہ اسے ایک ارجنٹ کام ہے اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ شاہان ڈپو پہنچا جہاں چاروں طرف مٹی کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ روہن نے شاہان کی ماں کو ایک کرسی سے باندھ رکھا تھا اور اس کے گرد آگ کا دائرہ بنا رہا تھا۔ آؤ شاہان، آج تمہاری شرافت کا جنازہ نکلے گا۔ شاہان نے اپنی گن پھینک دی۔ روہن، میری ماں کو چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے جھکنے کو تیار ہوں۔ روہن نے کہا لگایا اور ماچس کی تیلی جلا لی۔ عائزہ جو شاہان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی تھی، اس نے دیکھا کہ شاہان بے بس ہے۔ اس نے ہمت دکھائی اور پیچھے سے مٹی کے تیل کے ٹینک کا وال کھول دیا۔ تیل بہنے لگا۔ روہن چونک گیا۔ عائزہ نے ہاتھ میں لائٹر پکڑا ہوا تھا۔ روہن، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم سب یہاں راکھ بن جائیں گے۔ روہن ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے عائزہ کی آنکھوں میں وہی جنون دیکھا جو شاہان کی آنکھوں میں ہوتا تھا۔ افراتفری میں روہن نے گولی چلائی جو شاہان کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزری، لیکن شاہان نے موقع پاتے ہی روہن پر جھپٹا مارا اور اسے اسی آگ کے دائرے میں دھکیل دیا جو روہن نے اس کی ماں کے لیے بنایا تھا۔ روہن اپنی ہی بچھائی ہوئی آگ میں جلنے لگا۔ شاہان نے اپنی ماں اور عائزہ کو وہاں سے نکالا۔ پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور روہن کا نام و نشان مٹ گیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔
10 سال بعد شاہان شاہ صرف ایک بزنس ٹائکون نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا مخیر انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے نام پر ایک بہت بڑا اسپتال اور یتیم خانہ بنایا تھا۔ عائزہ اب 2 خوبصورت بچوں کی ماں تھی، ایک لڑکا جس کا نام اس نے شاہان جونیئر رکھا اور ایک چھوٹی سی لڑکی جس کی آنکھیں بالکل عائزہ جیسی تھیں۔ شاہان ایک دن اپنی پرانی بائک جسے اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا، عائزہ کو بٹھا کر اسی جگہ لے گیا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ عائزہ، یاد ہے وہ دن جب تم نے مجھے میرے پیسے میرے منہ پر مارے تھے؟ عائزہ شرمندگی سے مسکرائی۔ اور یاد ہے جب تم نے میرا تھپڑ خاموشی سے سہ لیا تھا؟ شاہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ تھپڑ نہیں تھا، وہ میری کامیابی کا پہلا زینہ تھا۔ لون میں بیٹھے شاہان کی ماں اپنے پوتوں کو کہانیاں سنا رہی تھی۔ شاہان اور عائزہ دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک شاہان نے عائزہ سے پوچھا، اگر میں پھر سے وہی غریب مکینک بن جاؤں تو کیا تم پھر بھی مجھ سے پیار کرو گی؟ عائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ تم غریب تھے تب بھی میرے دل کے بادشاہ تھے اور آج بھی ہو۔ دولت تو آنی جانی ہے، ہمارا عشق مستقل ہے۔ کہانی کا آخری منظر ایک بہت بڑے ایوارڈ شو فنکشن کا ہے۔ شاہان شاہ کو پرسنالٹی آف دی ایئر کا ایوارڈ ملتا ہے۔ اسٹیج پر جا کر شاہان مائک سنبھالتا ہے اور پورے ہال کی نظریں اس پر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ مقام اپنی محنت سے حاصل کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے جس نے میرا غرور توڑا تاکہ میں انسان بن سکوں۔ عائزہ، یہ ایوارڈ تمہارے نام۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں فخر کے آنسو ہیں۔ شاہان اور عائزہ اسٹیج پر ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں وہی پرانی بائک کی آواز آتی ہے جو یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت طبقات نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے تو صرف سچا دل۔ کہانی کیسی لگی محترم ویورز؟ پلیز اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور سپورٹ کیجیے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کہانی سے متعلق یا اگلی کون سی کہانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق کوئی کمنٹ ضرور کیجیے، مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔